ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین جب مدینہ منورہ اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کیا جائے تو ساتھ آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب جن کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ان کے بارے میں معلومات نہ دی جائیں تو تاریخ مدینہ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ناظرین سیدنا عبد المطلب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں خصوصاً کم عمری میں جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ انتقال فرما گئی تھی اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا، عزت و تکریم اور بلند درجہ اور نہایت ہی اعلیٰ معیار پر پرورش کی، اور جن کی زندگی میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں کسی اور قصے میں نہیں آئے۔ ناظرین یہ دلچسپ اور معلومات پر مبنی ویڈیو آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ہو سکے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین سیدنا عبد المطلب اپنے زمانے کے انتہائی برگزیدہ شخصیت تھے جن کی زندگی میں آب زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی، یمن کے حاکم کے مکہ پر حملہ کرنے کا عبرتناک انجام اور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی 100 اونٹوں کی قربانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کی تفصیل ویڈیو میں دی جا رہی ہے۔ ناظرین سیدنا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، کیونکہ آپ کی پیدائش سے ہی آپ کے بالوں میں سفیدی تھی تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام شیبہ رکھا۔ عربی میں شیبہ بوڑھے یا بزرگ یا سفید بالوں والوں کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبد المطلب کے والد کا نام حضرت ہاشم تھا جو کہ مکہ مکرمہ میں نہایت ہی ایک محترم شخصیت تھے اور کعبہ شریفہ کے متولی تھے اور حاجیوں کی میزبانی کی ذمہ داری بھی انہیں کے سپرد تھی۔ حضرت ہاشم تجارت کے سلسلے میں جب ملک شام روانہ ہوئے تو راستے میں مدینہ منورہ میں رکے اور وہیں سے شادی کی۔ آپ کی شادی مدینہ منورہ کی مشہور قبیلہ بنو نجار سے ہوئی تھی، اور مزید سفر کے لیے جب بلاد شام کی طرف روانہ ہوئے تو شام، لبنان یا فلسطین میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین جب تجارتی قافلہ واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو ان کے انتقال اور شادی کی اطلاع آپ کے خاندان اور آپ کے بھائی جس کا نام مطلب تھا دی۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی مطلب نے کعبہ شریفہ اور حاجیوں کی ذمہ داری سنبھال لی۔ تاریخ میں مطلب کا نام بھی انتہائی مہمان نواز اور ایمانداری کا طور پر لیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مطلب کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں اس کے مرحوم بھائی حضرت ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مطلب اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے چند سال کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ وہاں جا کر حضرت عبد المطلب کی والدہ سے اپنے بھتیجے کی حوالگی کا کہا گیا تو سب سے پہلے تو عبد المطلب کی والدہ نے انکار کیا، لیکن بعد میں جب ان کو بتایا گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کعبہ کا متولی اور حاجیوں کی مہمانداری کا ذمہ دار ہوگا اور اپنے والد حضرت ہاشم کی جائیداد کا وارث ہوگا تو ان کی والدہ نے اجازت دے دی، اور یوں حضرت مطلب کے چچا ان کو اپنے اونٹ کے ساتھ بٹھا کر مکہ مکرمہ لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب نے ایک بچہ اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے تو انہوں نے اس بچے کو عبد المطلب کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام۔ لیکن مطلب نے مکہ میں جا کر اس بچے کی نسبت اور اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ میرے بھائی حضرت ہاشم کا جو ہے بیٹا ہے اور یہی مستقبل میں کعبہ کے متولی اور حاجیوں کی میزبانی کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن مکہ کے لوگوں نے بدستور آپ کو اسی نام سے پکارتے رہے۔ حضرت مطلب ان کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند سال پہلے یمن کے بادشاہ ابراہ نے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اللہ کی قدرت سے ابابیلوں نے کمپنیاں مار مار کر پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جب ابراہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو وہاں پہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چار رہے تھے جو اس نے پکڑ لیے۔ جب حضرت عبد المطلب کو خبر ہوئی تو انہوں نے اونٹ لینے کے لیے ابراہ کے پاس گئے اور ابراہ سے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابراہ نے تنزن کہا کہ خانہ کعبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے اور اس کا کام، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابابیلوں نے پتھر مار مار کر پورے لشکر کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ناظرین دوسرا اہم واقعہ جو حضرت مطلب کی زندگی میں رونما ہوا وہ آب زمزم کی کنویں کی دوبارہ کھدائی تھی۔
कई सौ साल पहले कुरैश के आदमी ने उस कुएं को पाट दिया था और कुएं के मकाम की असल निशानदाही किसी को मालूम ना थी। हजरत अब्दुल मतलब को अल्लाह ताला ने ख्वाब में बशारत दी और कुएं की असल जगह की निशानदाही फरमा दी। आपने कुआं खोद कर दोबारा आब जमजम को चालू कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद तीसरा बड़ा वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद माजिद अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊँटों की कुर्बानी थी। हजरत अब्दुल मतलब जो कि कलील याल थे, उन्होंने अल्लाह ताला से मन्नत मानी कि अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। जब 10 बेटे पैदा हो गए तो आपने बेटों को इतला दी, सब बेटे मान गए। कुरा निकाला गया तो हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद माजिद थे। इसके बदले आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। नाज़रीन, ये अरब की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या था। इससे पहले तारीख में 100 ऊँटों की कुर्बानी किसी भी आदमी के लिए नहीं दी गई थी। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जब हजरत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाईं तो सैयदना अब्दुल मतलब भी आपके हमरा थे। वापसी पर अबवा के मकाम पर आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया तो सैयदना अब्दुल मतलब अपने यतीम पोते को लेकर इंतहाई रंजीला हालत में मक्का शरीफ पहुंचे और अपने पोते की परवरिश का जिम्मा ले लिया। आप नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सक्के बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे, इंतहाई अदब और एहतराम करते थे। काबा शरीफ में हाजिरी देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास जगह देते और बाकी औलाद एहतरामन हजरत अब्दुल मतलब से नीचे बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 माह थी कि सैयदना अब्दुल मतलब का इंतकाल हो गया और वसीयत में हजरत अबू तालिब को जिम्मेदारी सौंप कर अल्लाह को प्यारे हो गए। नाज़रीन, ये थी हमारी मालूमाती वीडियो। अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको मिल